أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان اپنی زندگی کی مصروفیات میں ہوتا ہے اور موت اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وہ مدت ہر پل کم ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا ہر سیکنڈ ہم کو موت سے ایک سیکنڈ قریب کرتا ہے. ہر گزرنے والا منٹ ہماری موت کو ہم سے ایک منٹ قریب کر دیتا ہے. تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور انسان اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا کفن بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہے. جس کپڑے سے اس کو کفن ملنے والا ہے ہو سکتا ہے وہ کپڑا تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہو, کسی دکان میں کسی الماری میں سجا ہو, اسے پتہ نہیں. جو تختے اس کی قبر میں لگنے والے ہیں ممکن ہے وہ بھی درختوں سے کٹ کر تیار ہو چکے ہوں. بہت بدنصیب ہے وہ انسان جو دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اپنی موت کو بھول جائے, اور بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی موت کو یاد رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. تو آپ نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے جو حقیقتیں معلوم ہیں, یعنی آگے کیا ہونے والا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, قبر میں کیا ہوتا ہے, حشر میں کیا ہوگا, جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت ہر انسان کا کیا حال ہوگا. فرمایا اللہ کی قسم مجھے جو حقیقتیں معلوم ہیں اگر وہ تم کو بھی معلوم ہو جائیں تو تمہاری ہنسی بہت کم ہو جائے, رلائی بہت زیادہ. لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا, بہت کم ہنسو بہت زیادہ رونے لگو. پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ وہ حقیقتیں تم کو دکھا دیں جو مجھے معلوم ہے تو تمہارے لیے اپنے گھروں میں رہنا
اپنے بال بچوں کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہو جائے، تم روتے ہوئے گریبان چاک کر آبادیوں سے باہر جنگلوں میں چلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ ہمارے اور آخرت کے درمیان اور آخرت میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے درمیان اللہ نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ یہ دنیا آباد رہے، دنیا کا کام چلتا رہے۔ لیکن سمجھدار انسان کو موت کو یاد کرنا بہت مشکل بھی نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ جسم میں جو کمزوریاں آنے لگتی ہیں پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے جتنا علاج کر لیا جائے، چاہے جتنے جتن کر لیے جائیں، چاہے انسان جتنی ایکسرسائز کر لے، چاہے جتنی اچھی دوائیں اور غذائیں استعمال کرے، وہ کمزوریاں ختم نہیں ہوتی، ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خود انسان کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ بس اب میرا چل چلاؤ ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ابھی عصر کی نماز کے بعد تعلیم میں ہم نے آپ نے سنا کہ کوئی جنازہ جا رہا تھا، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو فرمایا تمہارا۔ پھر کہا اگر تمہیں برا لگتا ہو تو چلو تمہارا نہیں میرا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عبرت کا موقع ہے، نصیحت پکڑنے کا موقع ہے کہ آج کسی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک دن میرا جانا ہے، تو میں نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ گھر میں شادی ہونے والی ہو تو برسوں پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹا سا کام ہو تو اس سے زیادہ بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، اور اس سے زیادہ اہم واقعہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، موت سے زیادہ بڑا واقعہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، موت سے زیادہ خطرناک حالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہر وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کی کیا تیاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد میں اٹھتے تھے تو آپ اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر اٹھاتے تھے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، موت قریب آ رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، اٹھو قیامت کی تیاری کرو۔ اللہ یہ فکر ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جس کو آخرت کی اور قیامت کی تیاری کرنے کی فکر مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جو اس فکر سے غافل ہوا وہ گویا مرنے سے پہلے ہی مر گیا، اس کا دل مردہ ہو گیا، اس سے صحیح بات سمجھنے کی توفیق چھن گئی۔ روزانہ ہمارے سامنے موت کے واقعات پیش آتے ہیں، جوانوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، ادھیڑ عمروں کے بھی، چھوٹوں کے بھی، بڑوں کے بھی، مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بڑھاپا ملے گا، اور مل بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، جلدی آئے یا دیر میں آئے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کس حال میں موت آئی اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ گزشتہ ملاقات میں حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تفصیلی ارشاد سنایا گیا تھا
کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. جب انسان قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، اسے بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے کیا سوالات ہوتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سنائے گئے. تقریباً اس ایک ہفتے کے سفر میں ہمارے قریبی جاننے والوں میں 3 بڑے حادثے ہو گئے. میں شہر سے باہر تھا، ہمارے مولانا ہارون صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اہلیہ کو اور سب گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے جمع سال صاحبزادے مولوی اسجد جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے سانگلی وغیرہ کے علاقے میں بڑا کام لے رہے تھے. سڑک کا حادثہ پیش آیا، اللہ کو پیارے، چھوٹی سی عمر میں وہ بچہ چلا گیا. کسی کو نہیں معلوم کون کتنی عمر لے کر آیا. وہ جتنی عمر لے کر آیا تھا اس سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اس کا انتقال نہیں ہوا. وہ اتنی ہی عمر لے کر آیا تھا اللہ کے یہاں سے، لیکن نہ اس کو معلوم تھا، نہ اس کے ماں باپ کو معلوم تھا، نہ کسی اور کو معلوم تھا. لیکن وہ خوش نصیب بچہ تھا ہمارے گمان کے مطابق، جس نے اپنی زندگی کا وقت اچھا گزارا اور اللہ کے دین کی نسبت پر سفر کرتے ہوئے شہادت کی موت پا کر دنیا سے گیا. اللہ اس کی بیوی، اس کے بچوں کی کفالت فرمائے. ہمارے دوسرے قریبی دوست جو اسی مسجد کے مصلی تھے، قریب میں رہتے تھے، عبدالعلیم بھائی، مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، تہجد گزار تھے، دین کے پابند تھے. 1-2 دن بیمار رہے، اچانک اٹیک آیا اور چلے گئے. ہمارے تیسرے قریبی جاننے والے ہمارے دوست شاہد، ان کے والد کافی عرصے سے بیمار تھے. اللہ نے اچھی عمر عطا فرمائی تھی، جوانی میں اچھی صحت عطا فرمائی تھی، وہ بھی اللہ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. ایک بچہ تھا، ایک بوڑھے تھے، ایک ادھیڑ عمر کے تھے. 1 ہفتے کے اندر اور کتنے حادثات پیش آئے ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے نا. ہر عمر کے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے رہے، طلبہ پڑھتے رہیں، کام کرنے والے اپنا کام کرتے رہیں، ملازمت کرنے والے اپنی ملازمت کرتے رہیں، گھر بنانے والے گھر بنائیں، شادی کرنے والے شادی کریں، اپنی بیوی اپنے بچوں کی خوشیاں ان کی ضرورتیں سب پوری کریں. لیکن ہر وقت اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے، ہم یہاں سے جانے کے لیے آئے. ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم اکثر یہ فرماتے ہیں، ہم اس دنیا میں اچھی زندگی جینے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں اچھی موت مرنے آئے ہیں. ہماری پوری زندگی اسی لیے ہے کہ ہم اچھی موت کی تیاری کریں. ہم یہاں اصل میں دنیا میں گھر بنانے نہیں آئے، دنیا میں گھر ہماری ایک ضرورت ہے، ہم دنیا میں رہ کر کے اپنی جنت بنانے کے لیے آئے. ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کو تھوڑی سی زندگی ملی ہے تاکہ اصل زندگی جو آخرت کی ہے ہم اس کی تیاری کریں. اور آخرت کی اس زندگی کا پل ہے موت. موت کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا، الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب تک پہنچا دیتا. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ ہمارے محبوب ہوں، ہم اللہ کے محبوب ہوں.
ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کو ہم سے محبت ہو۔ جو لوگ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جو لوگ ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، جو ہر وقت اپنی موت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو، اور کوئی کام ایسا نہیں چھوڑتے جس سے اللہ راضی ہو، جس کام سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے بچنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ یقینی طور پر اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ اللہ تو سب کے محبوب ہے، اور کوئی انسان بھی تھوڑی سی نظر ڈالے، تھوڑا سا غور کرے تو وہ اللہ سے محبت کرنے پر مجبور ہوگا۔ ہمیں کوئی ایک گلاس پانی پلا دے تو ہمارے دل میں اس کی محبت آتی ہے، ہم کو کوئی ایک وقت کھانا کھلا دے تو ہمارے دل میں اس کی محبت آتی ہے، کوئی ڈاکٹر محبت کے ساتھ فیس لے کر ہمارا علاج کر دے تو ہمارے دل میں اس کی محبت آتی ہے۔ یہ فیس تو سب ڈاکٹر لیتے ہیں، لیکن اس ڈاکٹر کے اندر محبت بہت ہے، اس میں ہمدردی بہت ہے، اور اس کے ہاتھ میں شفا بہت ہے، اس کی دوا سے مجھے فائدہ ہوا، حالانکہ ڈاکٹر کو فیس بھی دی، دوا کی قیمت بھی ادا کی، اس کے باوجود اس کی محبت آتی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہم اللہ کو کسی چیز کی کوئی فیس نہیں دیتے۔ ایک حاجی صاحب دولت مند آدمی تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا ان کو، بیمار ہو گئے، کچھ دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، آکسیجن بھی لگا، دل کا بھی کچھ مسئلہ تھا، آپریشن ہوا، علاج ہوا۔ جب ڈسچارج ہونے لگے تو بل آ گیا 5-6 لاکھ روپے کا یا 8 لاکھ روپے کا غالب، تو وہ بل کو دیکھ کر رونے لگے۔ ڈاکٹر نے یوں سمجھا کہ شاید اتنے پیسے نہیں ہوں گے ان کے پاس، تو اس نے کہا آپ اتنا پریشان نہ ہو، میں اس میں ڈسکاؤنٹ کرا دوں۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میرے پاس پیسوں کی تنگی نہیں ہے، میں اس بل کو بہت آسانی سے ادا کر سکتا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آپ کے اسپتال میں صرف 15 دن رہا ہوں، آپ نے 15 دن میں میرے لیے جو مہیا کیا وہ اللہ مجھ کو بچپن سے فری میں دے رہے ہیں۔ آپ نے مجھ کو آکسیجن دی، جب سے میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ مجھے فری میں آکسیجن دے رہے ہیں۔ آپ نے میرے دل کو دوبارہ کام کے قابل بنایا، بچپن سے اللہ اس دل کو سنبھال کر چلا رہے ہیں۔ جب 15 دن کی یہ فیس ہے، اگر اللہ پوری زندگی کا بل پکڑا دے تو میرا کیا حال ہے؟ ہم سوچیں، غور کریں۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا، کچھ عرصہ پہلے ہمارے پڑوس کے ملک کے جو صدر تھے، ان کے ہاں ان کے دسترخوان پر کچھ لوگوں کی دعوت تھی۔ ان صاحب نے لکھا کہ میری بھی دعوت تھی صدر صاحب کے گھر، تو میں بڑا خوش گیا، ملک کا صدر ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ بیٹھے صدر صاحب، دسترخوان لگا، انواع اور اقسام کے کھانے لگے، کھانا شروع ہوا۔ یہ کہتے ہیں میں بازو میں بیٹھا تھا، مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی کھائیے، اور اس کے بعد ان کا سیکریٹری چھوٹے چھوٹے برتنوں میں ان کا کھانا لے کر کے آیا، بہت ہلکے پھلکے روٹی کے پھلکے اور بھنڈی کی ترکاری، بس۔ تو وہ تعجب سے دیکھنے لگے، یہ سامنے جو مرغ چرغ کیا کیا رکھا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ لوگوں کے لیے میں نے بنوایا ہے، میرا تو پرہیزی کھانا ہے، بس اس کے سوا میں اور کچھ کھا ہی نہیں سکتا، میرا معدہ ہضم کر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ بھی انہوں نے روٹی کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا لیا اور تھوڑی سی بھنڈی کی ترکاری، بس تھوڑی دیر کے بعد وہ سیکریٹری نے ہٹا لیا، بس ہو گیا ان کا کھانا۔ یہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ،
میں دونوں وقت آرام سے کھانا کھاتا ہوں، اللہ کی ساری نعمتیں کھاتا ہوں اور اس کو ہضم کرتا ہوں. میرا معدہ اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہضم کر سکے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پوچھو ان دولت مندوں سے، پوچھو ان عہدے والوں سے، ان کرسی والوں سے، یہ محروم ہے اس نعمت سے. انہی صاحب نے اپنا واقعہ لکھا. ایک دوسرے بڑے سرکاری عہدیدار کے پاس ملنے کے لیے گئے. ان سے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے، سب خیریت ہے؟ کہنے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، خیریت تو ہے، بس کیا بتلاؤں، پاخانہ نہیں ہوتا. ہر 2 دن کے بعد ہسپتال جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر مصنوعی طریقے پر اندر کی گندگی نکالتے ہیں اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں میرا رو رو کر برا حال ہو گیا. اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، میری غذا پیٹ میں اتر جاتی ہے، معدہ اسے ہضم کر لیتا ہے، فضلات خود بخود فطری نظام کے مطابق نکل جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی احسان ہے اللہ کا؟ تب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دعا کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. میں اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے اندر کی تکلیف نکال دی، مجھے سکون عطا فرما دیا. بند ہو جائے وہ نکلنا تو پوچھو مریضوں سے کیا حال ہوتا ہے. ہمارے حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے یہاں ایک مہمان آئے. حضرت نے اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلایا، پھر ان سے فرمایا کہ آپ آرام کریں. حضرت کا جو گیسٹ روم تھا، مہمان خانہ گھر کا، کہ آپ آرام کریں، میں اندر جا رہا ہوں، انشاءاللہ فجر میں ملاقات ہوگی، تہجد میں ہوگی ملاقات. حضرت فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا. میں تہجد کے وقت آیا کہ جا کے معلوم کر لوں ذرا مہمان کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے. تو دیکھا وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر ایسے سو رہے تھے. فرماتے میں اندر داخل ہوا، وہ بھی نیک آدمی تھے تو اٹھ گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ ارے آپ رات بھر ایسی صوفے پر بیٹھے رہے، لیٹے نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں میری ایک مجبوری ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں میں لیٹ کر نہیں سو سکا. میرا جو وال ہے، اب سوچیں ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانا اندر جاتا ہے، پانی پیتے ہیں پانی اندر جاتا ہے. جب ہم لیٹتے ہیں تو اس کو نکل جانا چاہیے نا باہر. جو کچھ پیٹ میں ہے، جو کچھ معدے میں ہے، اس کو باہر نکل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک نو ریٹرن وال بنایا ہوا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اوپر سے کوئی چیز جائے تو وہ اس کو لے لے، نیچے سے کوئی چیز لوٹ کر آنا چاہے تو اس کو روک دے. جیسے ہمارے نلوں میں نو ریٹرن وال ہوتا ہے نا کہ ادھر سے پانی آ جائے لیکن واپس نہ جا سکے. اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہوا ہے ہر انسان کے جسم میں. انہوں نے کہا میرا وہ وال خراب ہو گیا ہے، اگر میں رات میں لیٹ جاؤں تو میرے معدے میں جتنی غذا ہے وہ منہ کے راستے سے باہر آ جائے گی، اس لیے میں لیٹ نہیں سکتا، میں بیٹھے بیٹھے سوتا ہوں. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں لیٹ کر سونے کی نعمت عطا فرمائی ہے. ان نعمتوں کو کوئی آدمی سمجھ لے، غور کر لے تو وہ اللہ سے محبت کرنے پر مجبور ہوگا. ہم نے کیا دیا ہے اللہ کو؟ ہم سانس لیتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، ہم زمین پر آرام سے چلتے ہیں، ہمارا توازن درست رہتا ہے. دماغ میں تھوڑا سا فرق ہو جائے تو ہم لڑکھڑانے لگے، ہم کو چکر آنے لگے، ہمارا توازن خراب ہو جائے. اور یہ ہماری اسکوٹر کو، ہماری موٹر سائیکلوں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اس کو بھی ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے. اگر ہمارے دماغ کے توازن میں تھوڑا سا فرق ہو جائے، ہماری سواریاں لڑکھڑا کر گر جائے، ہماری سائیکل گر جائے، ہماری اسکوٹر اور موٹر سائیکل گر جائے، ہم زمین پر سیدھے کھڑے نہ ہو سکے، ہم اپنے دونوں پیروں پر چلتے ہیں، ہم اپنی سواریوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور آرام سے چلاتے ہیں. جب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں نا.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ہم سر سے پیر تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کے پاس بڑی بلڈنگ ہے، جس کے پاس بہت بڑی کوٹھی ہے، جس کے پاس بہت بڑا مکان ہے، جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہے، صرف اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیں تو وہ نعمتیں کسی کام کی نہیں ہیں. اللہ صحت چھین لے اگر تو گھر کس کام کا، کمرے کس کام کے. اگر اللہ نیند کی نعمت چھین لے تو اچھا سے اچھا بستر کس کام کا، ایئر کنڈیشن روم کس کام کا. اگر اللہ ہاضمے کی نعمت چھین لے تو سارے گھر میں کھانے کی نعمتیں بھری ہوں، وہ نعمتیں کس کام کی. کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. انسان ان نعمتوں میں غور کرے تو انسان کے دل میں خود بخود اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو کون سا کمال ہے، کرنا ہی چاہیے. جو نہیں کرتا وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. جو نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے، اپنی زندگی کو نہیں پہچانتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے. کیا ہے اپنے آپ کو پہچاننا؟ مجھے رات میں نیند کیوں آ جاتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے نا. میں دن میں بیدار کیوں ہو جاتا ہوں؟ میں کتنا بھی تھکا رہوں، میں جب سو کر کے اٹھتا ہوں تو میں بالکل فل فریش ہو جاتا ہوں. تو کیوں ہو جاتا ہوں میں فریش؟ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ میرا کھانا کیوں ہضم ہو جاتا ہے؟ میرے فضلات کیوں نکل جاتے ہیں؟ میری عمر ساتھ بچہ، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جوانی کے ساتھ ساتھ وہ طاقتور ہوتا رہتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ اپنے آپ کو انسان جتنا پہچانے گا اتنا اپنے اللہ کو پہچانے گا. اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں نا. تو اللہ سے محبت کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے. جو اللہ سے محبت نہیں کرتا اس سے بڑا ناسمجھ اور نادان کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے آگے کے بھی کچھ تقاضے ہیں. جب سب کچھ اللہ ہی دیتے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی کا کیا مطلب؟ جو کچھ نہیں دیتا اس کا کہنا مانا جائے، جو ہمیشہ تکلیف پہنچاتا ہے. شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ شیطان ہمیشہ تکلیف پہنچاتا ہے. شیطان کا بس چلے تو وہ چلتے چلتے ہمارے پیروں میں لمڑی لگا دے. لمڑی لگانا جانتے ہیں نا؟ جیسے کوئی آدمی چل رہا ہو اور اس کے دونوں پیروں کے بیچ میں پیر ڈال کر کے ایسے گھما دیا جائے اور وہ بیچارہ گر جائے، اس کو لنگڑی مارنا کہتے ہیں. شیطان کا بس چلے تو وہ ہمارے پیروں میں لنگڑی لگا دے. شیطان کا بس چلے تو وہ ہم کو بیمار کر دے. شیطان کا بس چلے تو وہ ہم کو پریشان کر دے. اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ورنہ ہر وقت وہ ہم کو تکلیف پہنچانا چاہتا اور ہم شیطان کا کہنا مانیں. اور جس اللہ نے ہم کو سر سے پیر تک اپنی نعمتوں میں ڈبایا ہوا ہے، جس اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارا گھر، یہ سب اللہ کی نعمت ہے نا. کوئی بڑا سے بڑا پہلوان اور کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ خرید کر لا سکتا ہے کہیں سے بچے؟ پوچھئے ان کے دل پر کیا گزرتی ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے. ان سے پوچھئے ان کے دل پر کیا گزرتی ہے جن کو اولاد دے کر اللہ واپس لے لیتے ہیں. اللہ نے ہمیں بیوی دیا، اللہ نے ہمیں بچے دیے، اللہ نے ہم کو ماں باپ دیے، اللہ نے ہم کو محبت کرنے والے بہن بھائی دیے. یہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے ان میں سے کوئی ایک نعمت حاصل نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے پاس اللہ کا نام لینے کے لیے وقت نہ ہو. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتا ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں پیتا ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں جیتا ہو، اور اس کے پاس اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہ ہو. اس کے پاس اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو، اس کے پاس اللہ کے ذکر میں بیٹھنے کے لیے وقت نہ ہو، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو، وہ نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو، اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے نہ بچتا ہو، وہ نگاہوں کی غلط کا استعمال کرتا ہو، وہ زبان کا غلط استعمال کرتا ہو، وہ اپنے خیالات کا غلط استعمال کرتا ہو. وہ تو اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہا ہے. حقیقت میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے محبت ہر ایک کرتا ہے، فطرت کی بات ہے اللہ سے محبت کرنا. لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے.
اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے، یاد رکھا جائے۔ ایک ہے یاد کرنا، وہ تو تھوڑے کسی وقت کا کام ہے، اور ایک ہے یاد رکھنا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے، ہر نعمت کے وقت میں اللہ کو یاد رکھا جائے۔ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، اسی لیے ہر نعمت کو پانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے، یہ یاد کرنے کے لیے نعمت مجھے اللہ نے دی ہے۔ اور کوئی نعمت جب واپس چلی جائے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے، یہ بھی اللہ کی یاد کا ایک حصہ ہے۔ یہ میری نہیں تھی، اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اللہ نے واپس لے لیا، لیکن اللہ نے واپس لے لیا، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوئے۔ اللہ چاہے اسی نعمت کو واپس کر دے، چاہے اس سے بڑی نعمت کو واپس کر دے، میرا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو سمجھداری اور عقل مندی یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں بچاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اگر کمزوری کی وجہ سے، انسانی کمزوری کی وجہ سے نافرمانی ہو گئی تو فوراً معافی مانگتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو جس طرح اللہ تم پر بے حساب انعامات کرتے ہیں اور تم سے پلٹ کے کچھ نہیں مانگتے، دنیا میں اللہ کے بعد یہ صفت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ماں باپ کو حاصل ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان سے پلٹ کر کچھ نہیں مانگتے۔ ماں نے جو تکلیفیں برداشت کی، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کس تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور کس تکلیف کے ساتھ جنا۔ اب جب بڑھاپا ہو، بیماری ہو، کمزوری ہو اور ماں کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جائے اور اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو تکلیف دہ ہو، یقیناً تکلیف دہ ہو، تو آدمی یہی سوچ لے میری یہی ماں ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے جنم دیا ہے، اگر اس نے اس تکلیف سے انکار کر دیا ہوتا تو میں آئے نہ ہوتا دنیا میں، میں اس قابل نہ ہوتا کہ میں کچھ سوچ سکوں اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ تو ان محبتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بس انسان اللہ کا کہنا مانے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ جب کوئی اللہ کا کہنا مانتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور مزہ تبھی ہے جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کافر بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، مشرک بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، جو تھوڑا سا بھی سمجھدار ہے وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ لیکن صرف محبت کافی نہیں ہے، اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا میرا کہنا ماننا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر، میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا کہنا مانا اسی نے اللہ کا کہنا مانا۔ جب اس طرح اس محبت کا تقاضا پورا کیا جاتا ہے تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر آخرت کی جو مراحل ہیں، موت تو یقینی طور پر آنی ہے، پھر موت کا مرحلہ، آخرت کا مرحلہ، اللہ کے محبوبوں کے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو وصال کا دن ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس کے لیے موت سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو اللہ سے ملنے کا دن ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے پڑوس کے ملک میں، پنجاب میں، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کی ایک بچی تھی عائشہ، اس کو اپنے باپ سے بڑی محبت تھی، اور ہوتی بھی، ہر بچے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ہر بچے کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، یہ تو فطری بات ہے۔ کیوں ہوتی ہے ماں باپ سے محبت؟ اس لیے کہ ماں باپ کے ذریعے زندگی ملی ہوتی ہے، ماں باپ کے ذریعے نعمتیں ملتی ہیں۔ تو ہم سوچیں حقیقت میں تو ہمیں اللہ کی طرف سے زندگی ملی ہے نا، تو پھر جتنی ماں باپ سے ہم کو محبت، ایک بچے کو اپنے ماں باپ سے جتنی محبت ہوتی ہے، بندے کو اپنے اللہ سے اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ بڑے ہونے کے بعد تو زندگی کی مصروفیات میں پڑ کر کے اس محبت کا اظہار کم ہو جاتا ہے، لیکن بچے کو اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کی یاد کے بغیر ایک پل نہ رہ سکیں۔ وہ بیمار تھے، وہ بزرگ، ان کا آخری وقت آ گیا تھا، اللہ کی یاد میں تھے۔ بچی آ گئی، وہ بار بار آواز دے رہی تھی ابا ابا ابا، حتیٰ کہ آ کر کے اوپر بیٹھ گئی اور ہلانے لگی میرے ابا میں۔ تو اہلیہ نے سوچا کہ ان کو یاد دلائیں، تو انہوں نے کہا دیکھیے
عائشہ آئی ہے آپ کو بار بار آواز دے رہی ہے. تو انہوں نے ذرا سا آنکھ کھولا اور کہا کون عائشہ؟ میں تو چلا اپنے اللہ کے پاس. کون عائشہ؟ کوئی مطلب نہیں مجھے دنیا کسی سے، میں تو چلا اپنے اللہ کے پاس. اور یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی. یہ ہے وہ بات جس کو بزرگوں نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب تک پہنچاتا ہے. موت تو آنا یقینی ہے. اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے. میرے دوستو، بس ہم دنیا میں صرف اور صرف ایسی موت کی تیاری کرنے آئے ہیں. چونکہ اس تیاری کے لیے ہمارا زندہ رہنا ضروری ہے. اس دنیا میں اس تیاری کے لیے ہمارا زندہ رہنا ضروری ہے اور زندگی کی ضرورت ہے. ہمارا کھانا زندگی کی ضرورت ہے، ہمارا پینا زندگی کی ضرورت ہے، ہمارا پہننا اوڑھنا زندگی کی ضرورت ہے، ہمارا مکان، ہماری سواری اور ہمارا شادی کرنا، ہمارا بال بچوں کو پالنا، یہ سب ہماری زندگی کی ضرورت ہے. اور زندگی موت کی تیاری کے لیے. اس لیے موت کی تیاری مقصد ہے، زندگی کی ضرورتیں مقصد نہیں ہے. یہ ہمارے نفس کا اور شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم زندگی کی ضرورتوں کو مقصد سمجھ لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان ضرورتوں کو نظر انداز کر دیں. نہیں، وہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں، ان کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ کرے کہ وہ ہماری زندگی کے مقاصد نہ بن جائے. ہماری زندگی کا مقصد صرف آخرت کی تیاری کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد صرف اچھی موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اچھی موت نصیب ہو گئی اس کو اچھا انجام ملے گا. انجام تو ملے گا قیامت کے آنے کے بعد، لیکن اس کو قبر میں روزانہ اس کا انجام دکھایا جاتا ہے. اور جس کی بری موت آئی، بری موت کا آنا یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کیا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی گر کر مر گیا، کوئی حادثے میں مر گیا، یہ بری موت ہے. یہ بری موت نہیں ہے. اگر اللہ کے راستے میں ہوا تو یہ تو شہادت کی موت ہے. بری موت یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکا. بری موت یہ ہے کہ وہ غفلت میں اس دنیا سے چلا گیا. بری موت یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ اس سے ناراض تھے. یہ ہے بری موت. جو بری موت مر کر کے گیا، جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے گیا، جو اللہ کو راضی کیے بغیر اس دنیا سے گیا، تو جہنم میں جائے گا وہ قیامت آنے کے بعد. لیکن اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ روزانہ اس کی قبر میں دکھایا جاتا ہے. کچھ دکھایا جاتا ہے. دیکھو یہ ہے تمہارا کیا گزرتی ہوگی، اتنے دن کا انتظار اور کیا گزرتی ہوگی. جیسے کسی قیدی کو پکڑ کر لا کر میں رکھا جائے اور 2-4 دن لا کر میں رکھا جائے، اور روزانہ پولیس والوں کو اب تم کو جانا ہے جیل میں، وہاں تمہاری ایسی پٹائی ہوگی. تو وہ روزانہ تھوڑی دیر میں اس کو یاد دلائیں اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اور ایک آدمی کو پولیس والے اس کے گھر سے لے کر کے، بھائی آپ کو کلکٹر صاحب نے بلایا ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پینا ہے، آپ یہاں بیٹھیے، بس 1 گھنٹہ آپ کو بیٹھنا، بس اب تو 45 منٹ رہ گئے آنے والے ہیں، بس اب تو 30 منٹ رہ گئے آنے والے. تو خوشی ہوتی ہے نا، بھائی مجھے شہر کے کلکٹر صاحب نے بلایا ہے، ان کو مجھ سے میرے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات کرنی ہے، وہ مجھے چائے بھی پلائیں گے اور پھر مجھ سے کچھ مشورہ بھی کریں گے. تو وقت باقی ہے لیکن اس کو یاد دلایا جا رہا ہے بس آنے والے ہیں. اس کے بعد آپ کا اکرام ہوگا، اس کے بعد آپ کے کھانے کا انتظام ہے. جیسے دعوتوں میں جاتے ہیں کھانے کے لیے تو بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں نا، ابھی فلاں ٹیبل خالی ہونے والا ہے، پھر وہاں جائیں گے، تو جب خالی ہوگا تب جائیں گے. لیکن خوشبو تو یہاں بھی آ رہی ہوتی ہے، انتظار تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں خالی ہوگا تو جائیں گے. اسی طرح قبر میں رہتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ بس تمہیں جنت میں جانا ہے، کچھ دن انتظار کرنا. یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں سب سچوں سے بڑے سچے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں. پچھلی ملاقات میں جو حدیث سنائی گئی تھی اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی تھی. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ روایت کہ انسان کو قبر میں جب فرشتے اٹھا کر بیٹھاتے ہیں تو اس سے 3 سوال کرتے ہیں. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. بعض روایات میں صرف اتنا آیا کہ وہ حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے.
کہ کبھی کسی مضمون کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور کبھی اسی مضمون کو شارٹ کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب جس کو یہ معلوم ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرا رب کون ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرا دین کیا ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے حضور کو اللہ کا رسول مان لیا تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا نا، آپ کا کہنا مانے گا۔ تو آپ نے بتلایا نا کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ اپنے رب کو پہچانے گا، اور آپ نے یہ بتلایا ہے کہ تمہیں اس دین کی پابندی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا کہنا نہیں مانتا، دین کی پابندی نہیں کرتا، اور پھر وہ جو کہتا ہے کہ میں حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضور اس کے گویا خاندانی ہیرو ہیں، قومی ہیرو ہیں، ہر قوم اپنے ہیرو کی تعظیم کرتی ہے، وہ بھی اپنے ہیرو کی تعظیم کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا۔ ایک مرتبہ تلوجہ جانا ہوا میرا جماعت لے کر، وہاں کے علماء نے کہا کہ یہاں قریب میں ایک مشن ہاسپٹل ہے، وہاں ایک پادری ہیں کینیڈا کے، اور بہت اچھے آدمی ہیں، اچھے مزاج کے آدمی ہیں، کبھی کبھی ہم لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، پادری بھی ہیں۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے کوئی عالم ہو تو ہماری ملاقات کرانا، تو اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کی ملاقات کرائیں۔ میں نے کہا بھائی معلوم کرو ان سے، وہ ہیں۔ بارش ہو رہی تھی، ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ضروری کام سے بمبئی جا رہا تھا، لیکن یہ ملاقات زیادہ ضروری ہے، میں ابھی رک جاؤں گا، لے کے آ جاؤں گا۔ وہ رک گئے، ہم لوگ گئے۔ مجھے یاد نہیں اس وقت ساتھ میں کون کون گیا تھا، ہو سکتا ہے ساتھ میں جانے والوں میں بعض احباب یہاں موجود بھی۔ ڈاکٹر نیاز مرحوم تو ساتھ میں تھے، وہ تو یاد ہے، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ میں وہاں گیا، قرآن شریف لے کر کے گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں لے کر کے؟ میں نے کہا یہ اس لیے لے کر کے آیا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور آپ کو بتلاؤں گا یہ مجھ سے کیا کہتا ہے، آپ سے کیا کہتا ہے۔ اچھی بات، گفتگو ہوتی رہی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ بتلائیے حضرت عیسیٰ سے آپ کو محبت ہے؟ کہتے ہیں بہت ہے۔ کیوں ہے؟ وہ آپ کے قومی ہیرو ہیں اس لیے ہے، یا اللہ کے رسول ہیں اس لیے ہے؟ اگر آپ کے قومی ہیرو ہیں تو پھر آپ کے ہیں، آپ جانے وہ جانے، ہم سے مطلب نہیں۔ اور اگر اللہ کے رسول ہیں اس لیے آپ کو محبت ہے تو پھر اس کے تقاضے کچھ اور۔ کہنے لگے نہیں وہ اللہ کے رسول ہے اس لیے ہمیں محبت ہے۔ میں نے کہا جب اللہ کے رسول ہیں تو اصل اللہ ہوئے نا، تو پھر اللہ کے جتنے رسول ہیں سب سے محبت ہونی چاہیے۔ بھئی ایک بچہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس سے بہت محبت کا اظہار کیا، کسی نے پوچھا آپ کو اس سے اتنی کیوں محبت ہے؟ کہا اصل میں اس کے باپ میرے دوست ہیں، مجھے ان سے بڑا تعلق ہے۔ تو پھر اس باپ کا دوسرا بیٹا ہے تو اس سے بھی تو اتنی محبت ہونی چاہیے، جس باپ کا یہ بیٹا ہے اس باپ کا وہ بھی بیٹا ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ کے جو دوسرے رسول ہیں ان سے بھی آپ کو اتنا ہی تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ کو اطمینان نہیں، ہم اطمینان دلا دیں گے، ہم اس کے دلائل دیں گے، یہ قرآن سامنے موجود ہے، ہم اس سے دلائل دیں گے۔ اور آپ کے پاس جو کتاب ہے بائبل، آج جو موجودہ نسخہ ہے بائبل کا، اس سے بھی ہم آپ کو بتلائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، وہ بہت متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات تمہاری بہت اہم ہے، یہ بات سمجھ میں آتی۔ پھر انہوں نے ان کو میں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، سورہ مریم سے کچھ پڑھ کر کے سنایا، تو وہ اندر گئے اور پکتال رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نیک و مقبول بندے تھے، ایمان والے تھے، پکتال وہ لے کر کے آئے اور انگلش میں، اور کہا کہ یہ جو تم نے مجھے سنایا ہے نا، اس میں مجھے نشان لگا کر کے دو، یہ میرا قرآن ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، اس میں مجھے نشان لگا کر کے دو، میں اس کو بار بار پڑھوں گا، یہ آیات تو میرے ذہن میں نہیں تھی۔ اور پھر مجھ سے کہنے لگے یہ پکتال بھی تمہارا ہی تھا؟ میں نے کہا ہاں ہمارا ہی تھا، پیدا ہوا تھا آپ کے خاندان میں، اور اس کی طرح آپ بھی ہمارے ہو سکتے ہیں، جس طرح اس پکتال کو اللہ نے ہدایت دی تھی اور سچائی سمجھا دی تھی، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی آ جائیے۔ تو خیر اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ جو میری تمہارے نجی گفتگو ہوئی ہے نا، کسی دن جب ہمارے یہاں چرچ میں پروگرام ہوگا تو میں تم کو بلاؤں گا، یہ گفتگو سب کے سامنے کرو۔ اب
اس سے آگے قدم اٹھانا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا. اللہ جس کے لیے آسان کر دیں, ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس بڑی مجبوری سے بھی اللہ نے ہم کو بچایا ہوا ہے, ایمان کے ماحول میں پیدا کیا. ایمان کی بات سمجھ کر اس کو قبول کرنا اور ماننا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, باقی ہر ایک کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. خاندانوں کے رسم و رواج کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, تو پھر کفر کے ماحول کو چھوڑ کر کے, اس کے بندھنوں کو توڑا کر کے ایمان قبول کرنا آسان نہیں. تو یہ جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے ہم صرف اس لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ قومی ہیرو ہیں, یا اس لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور اگر اللہ کے رسول ہیں تو رسول کی بعثت اطاعت کے لیے ہوتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اگر ہم اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اور جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کو بھی پہچانا, آخرت کو بھی پہچانا, اسلام کو بھی پہچانا. اس لیے جب یہ بات آ گئی کہ قبر میں حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو باقی دونوں سوالات خود بخود اس کے اندر آ گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. ان کا پورا بچپن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم. کہ جب کسی بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور دفن کرنے والے دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں, تو اس کو قبر کے اندر ان کے واپس جاتے ہوئے چپلوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. جیسے ہمارے پاس سے کوئی جا رہا ہو چل کر, تو ہمیں اس کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے نا, اسی طرح ان کے جانے کی آہٹ سنائی دیتی ہے. اتاہ ملکان, پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. فیقعدانہ فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو فرشتے آ کر اسے بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا. تو پہلے جو روایت سنائی گئی تھی اس میں 3 سوالات ذکر کیے گئے تھے. کہ پہلے پوچھتے ہیں من ربک, پھر پوچھتے ہیں ما دینک, پھر پوچھتے ہیں ماذا تقول فی هذا الرجل, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہاں صرف ایک سوال کیا گیا, ان کے بارے میں کیا کہتے ہو, اس لیے کہ اس سوال کے اندر وہ دونوں سوال خود بخود آ جاتے ہیں. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. تو جو ایمان والا ہے, جس نے آپ کو بحیثیت رسول پہچانا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. جیسے ہی وہ یہ سوال کا جواب دیتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, تو فرشتے کہتے ہیں دیکھو اگر تم ناکام ہو گئے ہوتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا جہنم میں. بیچ سے پردے ہٹائے جاتے, جہنم دہکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, جہنم کے شعلے, جہنم کی آگ, جہنم کی تکلیفیں, جہنمیوں کو اس میں جلتے ہوئے دکھایا جاتا. اگر تم ناکام ہو گئے ہوتے تو یہ تمہارا انجام ہوتا, لیکن تم کامیاب ہو گئے, اب یہ ہے تمہارا انجام, اور اب اس کو جنت کا انجام دکھایا جاتا تاکہ اس کے ساری زندگی کی مشقتوں کو وہ بھول جائے. اللہ یہ تو بہت معمولی مشقتیں تھیں, اتنی تھوڑی سی تکلیفیں برداشت کر کے, اتنی چھوٹی سی قربانی کے بعد آپ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا اور اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا. جیسے کسی آدمی سے کہیں بھائی کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس, سب تھوڑے سے ہیں, زیادہ, اچھا ایک کام کرو جتنا کماتے ہو اس میں صرف کھانے بھر کر رکھ لیا کرو, صرف پینے کے لیے رکھ لیا کرو, باقی پیسے یہاں لا کے جمع کر دیا کرو, تمہارا فائدہ ہوگا. وہ جمع کر رہا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے اس نے جمع کیا. وہ سوچتا ہے یار ٹھیک سے کھا بھی نہیں پاتا ہوں, ٹھیک سے پی بھی نہیں پاتا ہوں, 2-3 لاکھ روپے جتنے جمع ہوئے سب یہاں لا کے دے دیتا ہوں, کیا ہوگا. اور اس کے بعد کسی دن وہ لے کر کے گیا, دیکھو میں نے یہ بلڈنگ بنائی ہے اور اس میں یہ فلیٹ تمہارا ہے, تم نے جو 2-3 لاکھ روپے جمع کیا نا اس کے بدلے, اور اس فلیٹ کی ویلو کم سے کم 2 کروڑ ہے. اس کا تو دل چاہے گا کہ میں اس کے پیر دھو کر پی لوں,
میں اٹھا کر اس کو 2-3 لاکھ روپے میں نے جمع کیے، 1000 2,000 کر کے دیے، اور یہ 2 کروڑ روپے کا فلیٹ اس نے میرے نام کر دیا۔ وہ تو کچھ بھی نہیں لیا اس نے۔ زندگی بھر کی تکلیفوں اور مشقتوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ کیا تکلیف اٹھائی تھی میں نے؟ تھوڑا سا اٹھ جاتا تھا نماز کے لیے، تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تھوڑا سا اللہ کا کہنا مان لیتا تھا، جس سے تکلیف پہنچی اسے میں معاف کر دیتا تھا، سب سے محبت کا معاملہ کرتا تھا، اپنے بڑوں کا کہنا مانتا تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تکلیف سے مجھے بچا لیا، مجھے اس جہنم سے بچا دیا، اور اتنا آرام دے دیا، اتنا بڑا انعام دے دیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری تو ساری زندگی کی عبادتیں اس کے ایک گھونٹ پانی کی قیمت نہیں بن سکتی، اتنا آرام اللہ نے مجھے دے دیا۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، حضور فرماتے ہیں دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں، یہ جہنم یہ جنت، اس سے اللہ نے بچایا اور یہ عطا فرمایا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور جو منافق ہے، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اللہ کا کہنا نہیں مانتا، جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن حضور کا کہنا نہیں مانتا۔ حضور نے فرمایا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور جو منافق ہے اور جو کافر، ہم سمجھتے ہیں صرف کافر کا بہت انجام ہوگا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے جائزہ لیا ہم کتنے مسلمان ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے۔ ابھی پتہ چل جائے ہمارے اپنے بچے کو چھینک آ گئی تو بستر چھوڑ کے اٹھ کے بھاگیں گے، اور ہمارے اللہ نے ہمیں بلایا ہے اس کی خاطر ہمارا بستر نہیں چھوٹتا۔ میں پڑا سوتا رہوں گا تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، یہ ڈر نہیں اٹھاتا بستر سے، تو کہاں اللہ کو مانا، کہاں اللہ کے رسول کو مانا۔ بیٹا کوئی خواہش ظاہر کرے تو اس کو پورا کرنے کا دل چاہتا ہے، بیوی کوئی تقاضا کرے تو اس کو پورا کرنے کا دل چاہتا ہے، ماں باپ کچھ کہیں تو اس کو پورا کرنے کا دل چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول نے جو کہا اس کو پورا کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو کیا تعلق ہے ہمارا اللہ کے رسول سے؟ حکومت نے ایک قانون بنایا، اس کو توڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور اللہ نے ایک قانون بنایا اس کو توڑتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، تو کیا تعلق ہے ہمارا دین سے؟ اسی کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ اس نفاق سے ہماری حفاظت۔ تو حضور نے فرمایا وہاں کافر اور منافق دونوں کا ایک ہی انجام ہوگا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، منافق اور کافر دونوں سے پوچھا جائے گا تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کافر تو الٹا سیدھا کہتا تھا، منافق تو تعریف کرتا تھا، نام لیتا تھا، جشن مناتا تھا، لیکن وہاں یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی، وہاں تو اطاعت کام آئے گی۔ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، وہ کہے گا پتہ نہیں، بس جو سب لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ فَيُقَالُ لَهُ مَا دَرَيْتَ وَمَا تَلَيْتَ، تو اس سے کہا جائے گا بے وقوف آدمی، نہ تو نے خود جانا نہ جاننے والوں کے پیچھے چلا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضربتاً فیصیح صیحتاً یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، اس کے بعد فرشتے اس کو لوہے کے گرز سے ایسا مارنا شروع کرتے۔ پچھلی روایت میں آیا تھا کہ ایسا خطرناک وہ گرز ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر فرشتہ اس کو پہاڑ پر مار دے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس سے مارتے اور بس قیامت تک مارتے رہیں گے، ایسی پٹائی ہوتی ہے، وہ چیختا ہے اس مار کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا سوائے انسانوں اور جناتوں کے باقی ساری مخلوق اس کے چیخنے کی آواز کو سنتی۔ جانا ہر ایک کو ہے، بچ کوئی نہیں سکتا، اس سوال کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ہر وقت اپنی موت کو یاد کریں اور ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگیں، ہر وقت اللہ کو راضی کریں، اللہ سے ہم ٹوٹ کر محبت کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور اللہ کی ایسی فرما برداری کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فرما برداری کریں کہ زمین پر چلتے ہوئے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو اللہ فرشتوں سے کہیں ذرا
محبت سے لے کر آنا، یہ میرا پیارا بندہ ہے، میرا محبوب بندہ ہے، خیال رکھنا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ حکم ملتا ہے فرشتوں کو اللہ کی طرف سے، دیکھو میرا بہت محبوب بندہ ہے، لانا تو ہے تمہیں لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ لے کر کے آنا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ ہمارے اب تک کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غفلت کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اب اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے آئے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کا ارادہ کریں، پھر معمولات کی بھی خوب پابندی کریں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائیے، اپنا سچا تعلق نصیب فرمائیے۔ اللہ اب تک کی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجیے، اللہ آئندہ گناہوں سے پاک و صاف زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے، دلوں کو زندہ کر دیجیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ قبر کی ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ قبر میں جانا تو یقینی ہے، مرنا تو یقینی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے، کس کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ اللہ ہم دنیا میں مشغول ہیں اور موت ہمارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے لیے قبر کے سوالات آسان فرما دیجیے، اور اللہ جو اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے لیے ان مراحل کو آسان فرما دیجیے۔ اللہ ہماری عمروں میں، ہماری صحت میں اللہ برکت عطا فرمائیے، ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک پل آپ کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، آخرت کی تیاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ روزی کی تنگی سے ہماری حفاظت
حفاظت فرمائیے، گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، ہماری ساری ضروریات کی کفالت فرمائیے اللہ، اور ہمیں اپنے مقصد کو مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے، اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور اے اللہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھے توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجئے، اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجئے، اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔